बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत हैं। बहुत सी नई बातें, नई चीज़ें, नए मसाइल, नए वसाइल सामने आ रहे हैं। नया कानून, नई गिरफ्तारियाँ, फैसल वाडा का बड़ा धमाका और मुराद सईद की रुपोशी के असल हक़ाइक़ क्या हैं। 2 हफ्ते की डेडलाइन और लश्कर कशी की धमकी। मौलाना फ़ातेह ज़रदारी की मुफ़ाहमत हो गई कामयाब। इन तमाम चीज़ों से आगाही दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, PTI का जलसा कामयाब। बहुत बड़ा, बहुत हंगामा आराई नहीं हुई, लेकिन बाद में जो हंगामा आराई हुई वो काबिल गिरफ्त बन गई। कैसे? नए कानून के तहत जो कानून पार्लियामेंट ने पास किया, उस पर सदर ममलकत ने दस्तखत किए। वो नए कानून के तहत बिला इजाज़त इज्तिमा की शर्त मना थी, बल्कि उसके बाद सज़ा थी 3 साल कैद। तो उस पर हो गई कार्रवाई, क्योंकि 7 बजे के बाद जो है वो जलसा जारी रहा। और अली अमीन गंडापुर ने भी ख़िताब बाद में किया, बल्कि ना सिर्फ ख़िताब किया, उनकी ज़बान और कलाम दोनों काबिल एतराज़ थे। और पंजाब को उन्हें ललकारा और लश्कर कशी की धमकी दी और 2 हफ्ते की डेडलाइन की बात की। माजी में अगर झांकें तो रेड लाइन की बात थी, और रेड लाइन के बाद जो कुछ नतीजा निकला वो 9 मई की शक्ल में निकला। और अब आ गई है डेडलाइन की बात, और फिर कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते में अगर डेडलाइन ख़त्म हो गई तो फिर लश्कर कशी करेंगे, मैं आ रहा हूँ। पंजाब की वज़ीर आला को धमकी दी है वज़ीर आला KPK ने। ये कोई अच्छी बात नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ सूबाइयत की को हवा देने की कोशिश की जा रही है। तू कौन, मैं कौन, अलग अलग की बातें हो रही हैं, लेकिन अलग अलग नहीं। ना खैबर पख्तूनख्वा अलग है, ना पंजाब अलग है, ना बलूचिस्तान अलग है, ना सिंध अलग है। सब एक गुलदस्ते का नाम है, मुख्तलिफ रंग के फूल हैं। तो उस हवाले से ये चीज़ें भी कोई अच्छी नहीं। उसको भी बाकायदा इस पर भी निशान ज़दा कर दिया गया है, और मामला जो है आगे चल रहे हैं। गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई नए कानून के तहत। उसमें शुएब शाहीन भी पकड़े गए और शेर अफजल मरवत भी पकड़े गए, लेकिन कुछ लोगों ने पार्लियामेंट से बाहर आने से इनकार कर दिया, क्योंकि आज शाम को ही सारा कुछ कार्रवाई हुई है। तो उसमें उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट से बाहर नहीं जाएंगे, जिसमें शेख वकास अकरम, जिनको पंजाब का सदर बनाया गया PTI का, वो भी शामिल है। और उनके अलावा बाकी भी लोग हैं कि हम कहीं पकड़े ना जाएं। गिरफ्तारी से घबरा के, डर के या हिफाजती इक़दाम में वो पार्लियामेंट के अंदर ही रह गए। लेकिन ज़रताज गुल गाड़ी में बैठ के सर नीचे करके चुप करके निकल कर जाने में कामयाब हो गई, फ़रार हो गई। अब वो कब गिरफ़्तार होती हैं, रात गए होती हैं, नहीं होती हैं, उनका पुलिस किस तरह पीछा करती है, नहीं करती है, क्या होता है, ये जब सुबह होगी तो ये भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन फैसल वाडा ने जो धमाका किया, एक ड्यूटीफुल सियासतदान की हैसियत से, बहुत से उनके वादे थे, बहुत सी उनकी बातें थी, और वो अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से भी बहुत बातें करते थे। तो अब उन्होंने धमाका कर दिया, फुलझड़ियाँ नहीं छोड़ी, बाकायदा बारूद में आग लगा दी। और उन्होंने दूसरे जो एक सहाफ़ी, हमारे दोस्त साथी हामिद मीर साहब, यानी ड्यूटीफुल सहाफ़ी जो है, उनके प्रोग्राम में ये सारी फुलझड़ियाँ छोड़ी, बारूद चलाया, धमाका किया। और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये ऑडियो भी चला दें, ये वीडियो भी चला दें, ये सब कुछ कर दें कि देखें अरशद शरीफ को किस तरह भेजा गया दुबई, और दुबई से किस तरह भेजा गया कीनिया, और कीनिया में उसको कत्ल करने का बाकायदा फील्डिंग जो है वो सेट की गई थी। तो कौन भेजने वाला है? तो पेशावर से भेजने वाले हैं मुराद सईद, जिन्होंने एयरपोर्ट से उनको खुदा हाफिज़ कहा। और दुबई से उनको कीनिया किसने भेजा? वो थे फैज़ हमीद के कार ख़ास, जिन लोगों ने उनको वहाँ से वहाँ जाने पे मजबूर किया, और आखिर उन्होंने उस मैदान में पहुँचा दिया जो असल शिकारगाह थी, वहाँ पहुँचा दिया, और फिर वहाँ उनका शिकार कर लिया गया। अब वो ये कहते हैं, उनका दावा ये है कि मुराद सईद चूँकि तमाम चीज़ों के वाकिफ़ है, और इसीलिए उनको गायब कर दिया गया मंज़र से। रूपोश है वो, कि वो अगर सामने आए तो ये एक ऐसा तोता है जिसमें सिर्फ इमरान खान की जान नहीं, फैज़ हमीद की जान भी है।
اور وہ فر بولے گا تو سارے راز فاش ہو جائیں گے، اور ارشد شریف کے قتل کی سازش بھی فاش ہو جائے گی، اور 9 مئی کی جو وارداتیں تھیں، جو سازش تھی، منصوبہ بندی تھی، وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اس لیے راز سعید نہ سامنے آئے ہیں نہ اب آئیں گے، اور وہ اسی طرح غائب رہیں گے، کیونکہ وہ اگر سامنے آئے تو بڑے مسائل ہوں گے۔ ایک اور انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا عمران خان جو ہیں وہ موقع پرست ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہو کہ فیض حمید بمقابلہ عمران خان ایک نئی جنگ شروع ہو جائے لفظی، کہ جو بھی الزامات لگے وہ کہیں فیض حمید نے کہا تھا، یہ فیض حمید نے کہا تھا، وہ ڈی جی تھے، فیض حمید نے کہا تھا، فیض حمید ہدایات دیتے تھے، کیونکہ فیض حمید تو پکڑے گئے۔ اب دوسری طرف یہ کہ فیض حمید ہے گرفتاری میں کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اور ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں وہ سزا بھی ملے گی، کیونکہ 9 مئی جو ہے وہ بغاوت تھی، اور بغاوت کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے، اور فوج جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کرتی، کیونکہ ایک منظم ادارہ ہے اور وہاں کے اپنے اصول ہیں۔ تو اسی میں دونوں کے ساتھ لازم و مظلوم ہے فیض حمید اور عمران خان، یہ دعویٰ ہے فیصل واڈا کا۔ اور فیصل واڈا کون ہے؟ جو جناب خاص لوگوں کے خاص آدمی، ڈیوٹیفل سیاستدان ہیں۔ وہ دیکھیں آزاد صورت میں وہ آئے، اور آزاد صورت میں وہ سینیٹر بھی بن گئے، اور وہ ابھی بھی یہ بول رہے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے یعنی مہینوں پہلے، سالوں پہلے جب ارشد شریف کا قتل ہوا، جب بھی انہوں نے کہا تھا کہ سب کچھ مجھے پتہ ہے کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا نہیں، لیکن عمران خان کے گرد سانپ بھی تھے، بچھو بھی تھے، اور وہ ان سے نادان دوستوں سے بچنے کو تیار نہیں تھے، ہم نے ان کو بتایا تھا۔ بہرحال اب آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، صورتحال سامنے ہو رہی ہے۔ مولانا جو ہیں وہ بھی اب فاتح کی صورت میں آنے والے ہیں اسمبلی فلور پر۔ کیوں کہ کہنے والے جب کہہ رہے ہیں، حکومت یہ کہہ رہی ہے، اور اسلام آباد کی فضا سے یہ مخبری ہو رہی ہے کہ میجک نمبر پورے ہو گئے، اکثریت حاصل کر لی گئی ہے، تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ مولانا صاحب نے ایک اور کام کر دیا۔ مولانا صاحب کو حکومت نے پیشکش کی تھی 4 وفاقی وزراء، بلوچستان کی حکومت میں شمولیت، اور کے پی کے کی گورنری۔ یقینی بات ہے آصف زرداری سے مشاورت کے بعد ہی ہوگی، یا آصف زرداری صاحب نے کہی ہوگی، آصف زرداری صاحب نے بھی ملاقات کی تھی، وزیر اعظم نے بھی ملاقات کی تھی، اور کے پی کے گورنر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، فیصل خان کنڈی، لہٰذا یہ آفر کی گئی تھی۔ لیکن اب یہ پتہ چل رہا ہے، جو اسلام آباد سے آوازیں آ رہی ہیں، وہ یہ کہ مولانا صاحب نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ بھی مانگ لی، جس پہ مولانا عبدالغفور حیدری رہ چکے ہیں، وہ سیٹ بھی مانگ لی، اور سنا یہ ہے کہ حکومت نے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، اس لیے کہ انہیں اکثریت چاہیے، اور وہ اپنی میجک نمبر پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں مولانا صاحب کی رضامندی شامل ہے، کیونکہ جو آئینی ترامیم کی جو فلور آف دی ہاؤس جو آ چکے ہیں بل، وہ نور عالم کی طرف سے ہیں، اور پھر اب معاملات چلیں گے آگے۔ جب یہ بل بن جائیں گے تو پھر تعیناتی کا مسئلہ ہوگا، اور آج قاضی بول بھی پڑے ہیں۔ قاضی نے اپنے جو نئے سیشن تھا، یعنی نظام عدل کا جو نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس میں جو فل کوٹ کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ قاضی کسی قسم کا کوئی تاج پہننے کا روادار نہیں اپنے لیے ذاتی طور پر، لیکن اصلاحات چاہتا ہے تاکہ نظام عدل میں بہتری آئے۔ انہوں نے بہت سی اپنی مراد چھوڑنے کا اعلان کیا، بہت سی چیزیں کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ انداز میں نے خود چھوڑا کہ اب میں خود نہیں بتا سکتا کہ فیصلہ کیا ہوگا، کون لوگ پینل میں شامل ہوں گے، جج میں شامل ہوں گے۔ کیوں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جب آئین آیا تو پارلیمنٹ بالادست ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی مانتے ہیں، جو پارلیمنٹ آئین بنائے گا اس پر عمل درآمد ہوگا، کیونکہ اس کا ہی حق ہے وہ ترمیم کرے یا نیا قانون بنائے۔ تو دو لفظی انہوں نے جواب دے دیا کہ اگر ذاتی طور پہ مجھے کوئی آفر دی جائے تو میں تو لینے کو تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے اپنی مرسیڈیز گاڑی کی بھی کہہ دیا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہیں بہت سی روایات قائم کی، جیسے انہوں نے جوڈیشل کمیٹی بنائی، اور اب 3 ججز جو ہیں سینئر وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں بینچ کا، اور ساری چیزیں سامنے آ گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نظام عدل کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، ہم اجتماعی کاز کے لیے کر رہے ہیں، ہم معاملات کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں کہ ماضی میں جو تجربے کیے گئے اس کے منفی اثرات ہوئے، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہو سکا، نقصان زیادہ ہوا، تو ہم خیالی کا ہوگا خاتمہ، نئے ججز کی تعیناتی ہوگی، اور نئے ترمیم کے ساتھ پھر ججز کی ٹرانسفر بھی ہو سکے گی، یعنی تکراری اور ٹرانسفر کے مسائل بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں باری باری۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آنے والے دن یعنی یہی ستمبر
ستمگر بنے گا، بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی، سامنے آ جائیں گی، اور یہ فیصل واڈا نے جو دھماکہ کیا اس کے اثرات بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ نیا قانون، نئی گرفتاریاں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں، مزید گرفتاریاں ہوں گی، اور جس انداز میں جو زبان استعمال کی گئی اسلام آباد کے جلسے میں فیصل واڈا کے مقابلے میں، تو دوسرے جو کہہ رہے ہیں وہ بھی، لیکن فیصل واڈا نے ایک اور الزام لگا دیا، انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور پر شہد اور اسلحے کا مقدمہ چل ہی رہا ہے، ابھی ایک کم سن بچی سے زیادتی کا مقدمہ بھی کھلنے والا ہے، وہ بھی چلے گئے، اس کی بھی FIR درج ہے۔ تو معاملات یہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید سنجیدگی اختیار کر رہے ہیں اور پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔